اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا, یہ پروپیگنڈے کا دور ہے. بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھیں. میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا فتویٰ, میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں. میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں. جو کہنا ہے میرے پر, کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوڑ دے. تو جذباتی ہوتے نا, یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا. تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسے ہی صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی, میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے. کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں. وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا, الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود 11 شادیاں کر کے عیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی 4 کے عیاشی میں ڈال دیا. تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں, ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے. تو میں بھی ان کا جواب نہیں دوں گا, موضوع چینج ہو جائے گا. تو جنت ایک حقیقت ہے, اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. جنت میں شراب کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. ہمیں تو سب چیزیں چاہیے. جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں. کیا خیال ہے؟